السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج میں تصوف کے ایک ایسے ذلیل القدر اللہ کے ولی کی میں آپ لوگوں کو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جس سے اس واقعے سے ایک ہمیں سبق ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے ایسے مقرب بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں انہوں نے دیا ہے تبارک و تعالیٰ کے اس منصب قطبیت پہ فائز ہوئے۔ ایک ایسے ذلیل القدر اللہ کے ولی کی میں آپ لوگوں کو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جنہیں زمانے کے اکثر و بیشتر لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے اشرفی چینل کے تمام ناظرین حضرات، آپ لوگ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں آپ لوگوں کو واقعہ بیان کرنے سے قبل یہ کہوں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل پہ نہیں ہوں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک ایسے بزرگ تھے جو پوری زندگی انہوں نے ذکر الہی کیا، اور وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے وہ بے انتہا عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، انہیں عبادت میں سرور نہیں ملتی ہے، عبادت میں انہیں جو کیفیت پہلے حاصل ہوا کرتی تھی وہ کیفیت نہیں انہیں ملتا۔ یک بار جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو مسجد اقصی چلے گئے، اور مسجد اقصی جانے کے بعد وہ تقریباً ہر روز یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مسجد اقصی میں ہمیں عبادت کرنے کا موقع ملے، اور اللہ کے بارگاہ میں گریہ وزاری کروں، اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کروں کہ ہمیں عبادت سے لطف کیوں نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اتنا میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن پہلے جو لطف، جو سرور، جو کیفیت ہمارے اوپر ہوا کرتی تھی وہ آج نہیں ہے۔ حسب معمول مسجد اقصی کے تمام منتظمین جو تھے، اس تمام لوگوں کو خالی کروا کے مسجد کے دروازے کو اپنا لاک کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ جو تھے، تو وہ بزرگ کو ایک بات خیال دماغ میں، ذہن میں ایک بات آئی کہ ایسا کیا جائے کہ یہاں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ مسجد کی جو چٹائی ہوتی ہے، چٹائی میں اپنے آپ کو سمٹ کر کے کنارے جگہ پہ چلے گئے، تاکہ کوئی بھی لوگ آئے تو ہمیں یہاں سے نکالنے نہ پاوے، کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہ ہٹانے پاوے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ چٹائی میں اپنے آپ کو سمٹ کے کنارے کر لیے۔ تمام لوگ روز مرہ جس طریقے، جو دستور کے مطابق لوگ آتے تھے، چیک کرتے تھے، سارے لوگ کو خالی کروا کے چلے جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے اس دن بھی لوگ آئے۔ آنے کے بعد لوگوں کو خالی کروایا اور کرواتے ہوئے چلے گئے، اور لوگ جاتے رہے یک کے بعد دیگر۔ پھر ایک بندہ آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں، تو وہ چلا جاتا ہے۔ وہ بزرگ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ آخرکار کچھ وقت گزرتی ہے، اب وہ سوچتے ہیں کہ میں نکلوں اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار اور مناجات کروں، کہ ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک آہٹ پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یکے بعد 40 بزرگ نورانی چہرے والے سفید لباس میں سارے لوگ مسجد میں آ گئے۔ پھر دیکھے ان کے ساتھ ایک اور بھی بزرگ ہیں جو ان کے امام ہیں، وہ آئے، نماز پڑھایا۔ وہ سوچتے چلو نماز پڑھ کے تو چلا ہی جائے گا، پھر میں اپنے ذکر و اذکار میں لگوں، لیکن ایسا نہ ہوا۔
وہ انتظار کرتے رہے، آخر کار وہ بزرگ جتنے 40 بزرگ تھے وہ نماز پڑھنے کے بعد ممبر پہ ان کے جو امام جو تھے وہ جا کر بیٹھ گئے۔ وہ واعظ و نصیحت چلنے لگی، واعظ و نصیحت چلتا وقت گزرتی جا رہی ہے، اور وہ بزرگ جو چٹائی میں لپٹے ہوئے تھے وہ بس دعا کر رہے کہ اللہ اب یہ لوگ کب جائے تو میں تیرے بارگاہ میں آج جو موقع ہمیں حاصل ہوا ہے کم از کم میں اس کا لطف اٹھا سکوں، عبادت میں کر سکوں، گریاں مناجات میں کر سکوں۔ لیکن اسی درمیان ابھی یہ وسوسے دل میں آ ہی رہے تھے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ شیخ آج ہم 40 لوگوں کے بیچ ایک اور بھی یہاں موجود ہے مہمان۔ تو شیخ جو تھے مسکرانے لگے، حیرت جو چٹائی میں لپٹے ہوئے بزرگ تھے جو اپنے قلب کی سکون و تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے مسجد اقصیٰ میں جو چٹائی میں لپٹے ہوئے تھے وہ سب ساری باتیں سن رہے تھے۔ جو بزرگ ممبر پہ بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں آپ کو نام بھی بتاتے جا رہا ہوں، وہ بزرگ کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بزرگ تھے، کہتے کوئی اور نہیں ہے یہاں پہ، ابراہیم ابن ادہم ہے، اور وہ اللہ کی قرب پانے کے لیے انہیں 40 دن سے عبادت میں سرور نہیں ملتا، وہ پریشان ہیں کہ وہ سرور ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتی جو پہلے سرور ملا کرتی تھی عبادتوں میں ہمیں۔ وہ اس کے لیے یہاں پہ آ جائے تھے تاکہ میں اللہ کی گریاں میں جاری کروں، اللہ کے بارگاہ میں استغفار پڑھوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کر سکوں۔ وہ اس کے لیے یہاں پہ آیا تھا۔ تو ان کے ایک ساتھ میں جو ہوتے ہیں ان کے مریدین کہتے ہیں حضور تو آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جملے پہ غور کریں آپ، جملے یہ واقعہ صرف نہ سنیں بلکہ آپ آگے دیکھیں یہ جملہ کیا انہوں نے فرمایا۔ بولے وجہ یہ ہے، اس کی عبادتوں میں سرور نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک لقمت حرام کھا لیا ہے، انجانے میں، جان کر نہیں، انجانے میں۔ بولے حضور وہ کیسے؟ بولے وہ ایسے، وہ کھجور لینے گئے تھے میوے کی دکان پہ، اور کھجور لیتے ہوئے اس درمیان اس کے ڈلیے سے ایک کھجور نیچے گر گیا تھا، اور ابراہیم ابن ادہم نے سمجھا کہ یہ شاید کھجور ہمارے ہی وزن کرنے کے وقت گر گیا ہے۔ وہ غلطی میں اس کھجور کی ایک کھجور کو اٹھا لیے اور لے کر چلے گیا، اسے کھا لیا۔ اس کے عوض میں جو حرام لقمہ جو گیا اس کے عوض میں جو ہے انہیں 40 دن سے جو لطف جو سرور تھی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ ایک اگر جو لقمہ حرام کھا لیتا ہے بندہ تو 40 دن تک اس کی عبادت ناقابل قبول ہو جاتی ہے، عبادتوں کا لطف و سرور چلا جاتا ہے، برکتیں چلی جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں چلی جاتی ہیں، فرشتے نہیں آتے رحمت کے۔ تو آپ سوچیں، پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں وہ سن ہی رہے تھے حضرت ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، وہ نکلتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ بولے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ خبر دی گئی۔ پھر وہ کہے بات تو حقیقت ہے، تو فوری طور پہ دوڑے، ابھی فجر ہوا نہیں تھا کہ فوراً وہ دوڑتے ہیں، جاتے ہیں میوے والے کی دکان پہ، جیسے پہنچتے دیکھتے میوہ والا بھی ترنت دکان کو جو ہے کھولنے کی کوشش ہی کر رہا ہے، وہ جاتے ہیں اس کے پیر کو پکڑ لیتے ہیں، کہتا ہے شخص ہمیں تم معاف فرما۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، بولتا ہے حضور میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں، ہمیں کیوں معافی مانگ رہے ہو مجھ سے؟ وہ کہتے ہیں میں تو جانتا ہوں تمہیں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کیا خطا ہے؟ وہ بولتے ہیں کہ میں ایک جب تم وزن کر کے ہمیں کھجور تم نے دیا، اسی درمیان کھجور نیچے گر پڑا تھا، وہ تمہارے ڈلیے سے گرا تھا یا ہمارے پاس ہے، میں نہ سمجھ پایا، میں اسے اٹھا لے کر چلا گیا، کھا لیا تھا۔ اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 40 دن کا جو برکت تھی عبادت کی وہ ختم کر دیا ہے۔ تو وہ بھی بندہ جو سمجھا کہ یہ وقت غنیمت ہے، تو اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے میں آپ کو تو معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرائط ہے۔ اس نے بھی سوچا کہ اگر ایک کھجور جس بندے نے کھایا ہو اور اس کے لیے آ کر مجھ سے معافی مانگتا ہو تو کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا مقربین میں سے ہوگا۔ کہتا حضور ٹھیک ہے میں تو معاف کر دوں گا، لیکن شرائط یہ ہے کہ آپ بھی اپنے مریدوں میں ہمیں شامل جب فرمائیں گے تو میں پھر معاف کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شرائط منظور ہے۔
تو اس طرح گویا کہ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتی ہے کہ مال حرام لقمہ سے بچنی چاہیے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی کے مال حق ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر ایک لقمے کے عوض میں 40 دن کی برکت چلی گئی، تو آپ سوچیں کہ جو بندہ پورا کا پورا حذف کر جاتا ہے، کروڑوں کروڑوں روپیہ کھا جاتا ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا بنے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. توبہ کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم تمام لوگ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کا اللہ ہم لوگ کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. حضور کی سنتوں پہ، حضور کی سیرتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہم لوگ دلوں میں، ہم لوگ اہل و عیال کے دلوں میں نبی کے اللہ عشق و محبت عطا فرمائے. اب آپ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ.